کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. رحمان ملک مرحوم ہو گئے, فوت ہو گئے. لیکن رحمان ملک کے فوت ہونے کے بعد, رحمان ملک کے چلے جانے کے بعد ایک آدھا دن تو ایسا ہوا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی یا ان کی مخالف پارٹی یا ملک کا وزیر اعظم یا دوسری جماعتوں کے جو لیڈر ہوتے ہیں انہوں نے ضرور کہا کہ ہمیں بڑی افسوس ہوا ہے, لیکن کچھ زیادہ رحمان ملک صاحب پہ نہیں ہوا. غلطی سے, اتفاق سے میری رحمان ملک مرحوم سے بڑی تعلقات کی نوعیت عجیب و غریب ہوتی تھی. جب رحمان ملک صاحب پاور میں ہوتے تھے تو میرے اور رحمان ملک مرحوم کے تعلقات میں تعطل آ جاتا تھا. جب وہ مخالف حکومت کے شکنجے میں ہوتے تھے تو میرے رحمان ملک مرحوم کے تعلقات بحال ہو جاتے تھے. رحمان ملک کی وجہ شہرت, رحمان ملک جہاں سے آئے تھے ایک سمجھ لیں گمنام جگہ سے, گمنام مقام سے, لیکن جس تیز رفتاری کے ساتھ وہ اوپر آئے, پہلے سرکاری افسر کے طور پر, ایف آئی اے کے افسر کے طور پر, پھر بعد میں سیاستدان کے طور پر. جب وہ ایف آئی اے میں آئے تو مختلف وجوہات کی بنیاد پر ان کو شہرت ملنا شروع ہوئی. یوسف رمزی 90s کی دہائی میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ اٹیک ہوا تھا. میں 9/11 کی بات نہیں کر رہا, اس سے پہلے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا تھا. اس کا جو مرکزی ملزم تھا یوسف رمزی, وہ پاکستان میں ایف آئی اے نے, رحمان ملک نے گرفتار کر کے اسے امریکہ کے حوالے کیا تھا, کیونکہ اس وقت کچھ کوارٹرز ایسے بھی تھے جو اس بات کو اچھا نہیں سمجھا کہ جناب انہوں نے مسلمان کو دے دیا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر واقعی وہ ملزم ہے تو اگر ہم یہ کام کریں گے تو کل کو اگر کسی اور ملک کا بندہ ہمارے ملک میں کام کر جائے اور وہ اس کا ہمارے مذہب سے نہ تعلق ہو تو اگلا ملک بھی ہمیں یہ کہہ دے تو پھر کیا کہیں گے. اس کے بعد جو 1993 سے 1996 کے درمیان میں جو بے نظیر بھٹو مرحومہ وزیر اعظم تھی, پیپل پارٹی کی حکومت تھی, اور رحمان ملک ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے تھے. وہ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کبھی بھی نہیں رہے, لیکن میڈیا میں یہ غلطیاں ہوتی رہیں. ان کو ڈائریکٹر جنرل بنایا گیا کہ وہ ڈائریکٹر جنرل تھے. ڈائریکٹر جنرل نہیں تھے, وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ڈائریکٹر جنرل اتنا پاورفل نہیں تھا جتنے رحمان ملک مرحوم تھے, ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل. تو 1993 سے 1996 میں دو چیزیں ہوئیں. ایک مہران بینک سکینڈل ہوا, پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا سکینڈل تھا, بہت بڑا. انکوائری کون کر رہے تھے, کس کی سپرویژن میں ہو رہی تھی؟ رحمان ملک کی. یہ ایک وجہ شہرت بنی. دوسری وجہ شہرت کیا بنی کہ نواز شریف صاحب, ان کا خاندان, شریف فیملی, اس کے بارے میں کچھ چیزیں, کچھ تحقیقات, کچھ انکوائریز ایسی تھیں جو پہلی مرتبہ پاکستانیوں کو پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب کن کن معاملات میں بہت ہی ڈوبیس ہیں, بہت ہی مشکوک ہیں. وہ رحمان ملک صاحب کی وجہ سے. کچھ ایسے کیسز بھی تھے, کچھ ایسی انکوائریز بھی تھیں, کچھ ایسی انویسٹیگیشن بھی تھی جو بہت کمزور تھیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایسے کیسز جو واقعی بہت مضبوط تھے کیسز. یہ لندن فلیٹس کا کتنا شور مچا, پہلی مرتبہ لندن فلیٹس کے حوالے سے رحمان ملک کی انکوائری تھی. رحمان ملک نے جو انکوائری کی تھی اس سے لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ لندن میں فلیٹس ہیں جو شریف خاندان کے ہیں, مبینہ طور پہ شریف خاندان کے ہیں. اس ایک وجہ سے نواز شریف صاحب یا شریف فیملی, میرے اپنا خیال ہے, پورے یقین کے ساتھ میں بات کہہ سکتا ہوں کہ رحمان ملک مرحوم کے بارے میں ان کا خیال بن چکا ہوا تھا کہ یہ بہت خطرناک ہے. جس دن ہتھے چڑھا اس کو چھوڑنا نہیں ہے. کسی اور کو چاہے چھوڑ دے, رحمان ملک کو نہیں چھوڑنا, یہ واقعی ہوگا. اور جب 1997 میں حکومت آئی نواز شریف صاحب کی تو 3 ایسے لوگ تھے, سرکاری افسران کی میں بات کر رہا ہوں, پولیٹیشن تو بہت تھے مخالف جماعت کے, پیپل پارٹی کے. 3 سرکاری افسران تھے جس کے بارے میں یہ تھا کہ گورنمنٹ چاہتی تھی کہ یہ کسی صورت بھی یہ نکل نہ سکیں, ان کو گرفتار کر لیا جائے. ایک تھے جو کہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ڈی جی آئی بی تھے, میجر مسعود شریف. ایک تھے طارق لودھی صاحب جو پنجاب کی اسپیشل برانچ کے انچارج تھے, ہیڈ تھے. اور تیسرے رحمان ملک مرحوم تھے. میجر مسعود شریف اور طارق لودھی تو اسی رات یا ایک رات بعد حکومت ختم ہوئی ہے وہ گرفتار کر لیے گئے تھے.
رحمان ملک صاحب ذرا لیٹ ہوا تھا گرفتار کرنے میں، لیکن جب گرفتار کیا گیا تو ہڈیالہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ ہڈیالہ جیل میں جب ان کو ڈالا گیا تو رحمان ملک مرحوم کی جو اہلیہ ہیں ڈاکٹر سعدیہ، تو ڈاکٹر سعیدہ کا مجھے فون آیا تھا کہ رحمان ملک صاحب نے آپ کے لیے خط لکھا ہے جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں دی نیوز میں رپورٹر تھا اور ایف آئی اے واز مائی بیبی، کہ اندر کی انفارمیشن، فائلیں، ڈاکومنٹس بڑے آرام سے میں نکال لیا کرتا تھا۔ تو جب خط آیا، جب خط مجھے دیا گیا تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ ستار بھائی، مجھے ستار بھائی کہتے تھے، ستار بھائی جب میرا دور تھا 93 سے 96 تک آپ نے میرا لحاظ نہیں کیا، اب میں شکنجے میں ہوں اور میرے پہ غلط کیسز بنائے جا رہے ہیں، میں اندر ہوں، میری ایکسس ختم ہو چکی ہے ایف آئی اے میں وہ فائلیں نہیں نکال سکتا، وہ ڈاکومنٹ نہیں نکال سکتا جو آپ کو میں دے دوں، لیکن آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ایکسس ہے، آپ کی رسائی ہے انفارمیشن میں، آپ نکال سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میرا ہاتھ پڑتا تھا، اگر میری رسائی نہ ہوتی، میری ایکسس نہ ہوتی تو میں انکار کر دیتا کہ ملک صاحب یہ چونکہ میری ایکسس نہیں ہے انفارمیشن، ہارڈ کور انفارمیشن، ڈاکومنٹڈ انفارمیشن، دستاویزات پہ مبنی انفارمیشن، اس کے بغیر تو کام نہیں ہوتا، ہیر سے پہ تو کام نہیں چلے۔ تو میں نے وہ ڈاکومنٹس نکالنا شروع کیا تھا، جو کیس بنتا تھا رحمان ملک صاحب پہ میں اس کا پوسٹ مارٹم کرتا تھا، پھر اپنے اخبار میں چھاپ دیتا تھا، فرنٹ پیج پہ چیز چھپتی تھی، 1 کیس، 2 کیس، 3 کیس، 4 کیس ایف آئی اے کے، چاروں کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا، چاروں کے جو فائلیں تھیں اس تک میرا ایکسس تھا ایف آئی اے سے، ایف آئی اے سے مجھے ملتی تھی، چاروں کیس کمزور تھے جو رحمان ملک مرحوم پہ ڈالے گئے تھے، لیکن رحمان ملک مرحوم کو ہڈیالہ جیل میں 1 سال تک رکھا گیا، کسی ایک کیس میں بیل ہوتی تھی، دوسرا کیس ڈال کے ہڈیالہ جیل سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتے تھے آن دا قد۔ میری ہڈیالہ جیل میں ملاقاتیں رہیں ڈاکٹر سعیدہ کے ریفرنس سے، ان کی اہلیہ کے ریفرنس سے میری بہت ملاقاتیں تھیں۔ اسلام آباد میں ایک دن میں ہمارے اینکر پرسن دوست ہیں عامر متین صاحب، ان کے گھر میں تھا، تو ہمارے ایک اور دوست ہیں اینکر پرسن حامد میر صاحب آ گئے۔ حامد میر نے عامر متین صاحب کو کہا کہ یار ستار کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں رحمان ملک کے ساتھ ہڈیالہ جیل میں، تو یار رحمان ملک سے ملاقات کی۔ میں نے کہا اوکے۔ میں نے رحمان ملک مرحوم کی اہلیہ کو فون کیا، میں نے کہا یہ میرے 2 صحافی دوست ہیں، اس وقت چینل نہیں ہوتے تھے، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پرنٹ اخبارات تھے، میں نے کہا میرے صحافی دوست ہیں، ذرا دیکھ لیجئے گا، یہ کافی تگڑے ہیں۔ یہ رحمان ملک مرحوم کے اہلیہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صبح میں ارینج کر دوں گی۔ صبح ارینج ہوا، ہم تینوں، میں، حامد میر صاحب، عامر متین صاحب، ہم ہڈیالہ جیل گئے، ہم تینوں سے ملاقات کئی گھنٹے جاری رہی۔ جب اس ملاقات سے ہم نکلے ہیں، آئے ہیں، تو کسی ایک فون کے ذریعے مجھے ایک میسج آتا ہے کہ ستار خان صاحب، مجھے ابھی تک وہ الفاظ یاد ہیں کہ کیا کہے گئے تھے، کہتے ہیں ستار خان صاحب آپ جرنلزم کریں، ایڈونچرزم نہ کریں۔ اب مجھے پتا تھا کہ یہ فون کرنے والے کون لوگ ہیں، بڑے مسکراتے ہوئے میسج تھا، میں نے کہا مسکراتے ہوئے میسج ہے تو اس کا مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے وہی کہا کہ جب میں ہیر سے پہ کروں گا کچھ تو آپ کہہ سکتے ہیں، میں تو دستاویزات اور ڈاکومنٹس کا محتاج ہوتا ہوں، جو دستاویزات ڈاکومنٹس کہیں گے، چاہے آپ ہیں، چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا ہاتھ رکے۔ اس کے بعد ہڈیالہ جیل سے 1 سال بعد رحمان ملک مرحوم کی بیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ وہ رحمان ملک مرحوم پاکستان سے نکل کے لندن کیسے پہنچ گئے، یہ خود میرے لیے اس وقت جھٹکے والی بات تھی۔ میں کہ میرا اتنا تعلق رہا ہے، میں ہڈیالہ جیل میں کتنی ملاقاتیں میں نے کی رحمان ملک صاحب سے، حامد میر صاحب کی ملاقات، عامر متین کی ملاقات میں نے کروائی، اب یہ لندن چلے گئے، اچانک اطلاع آتی ہے کہ لندن پہنچ چکے ہیں، اور حکومت کو بھی نہیں پتہ چلا، نواز شریف صاحب کی حکومت اس کو بھی نہیں پتہ چلا، اگر ان کو پتہ چلتا نکلنے کہاں دینا تھا۔ وہ چلے گئے، جس طریقے سے بھی گئے، مجھے نہیں پتا وہ کس طریقے سے گئے، وہ چلے گئے۔ بہرحال جب مجھ سے رابطہ ہوا تو میں نے کہا ملک صاحب بڑا آپ نے کمال کیا اور آپ کو اچھا کیا مجھے نہیں بتایا، ہم جرنلسٹ لوگ ہیں، ہمیں کیوں اعتماد میں لیا جائے۔ رحمان ملک صاحب نے لندن میں پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی بنائی شفاف کے نام سے،
تو مجھے انہوں نے فون کیا کہ ستار آپ انویسٹیگیشن، ستار بھائی کہتے تھے ہمیشہ، ستار بھائی آپ انویسٹیگیشن رپورٹنگ کرتے ہیں تو چھوڑے پڑے پوری فیملی لندن آ جائے، میری جو ڈیٹیکٹیو ایجنسی ہے اس میں آپ آ جاؤ، میں سارا ارینج کر دیتا ہوں، ویزا ووزا یہ وہ، نوکری دوں گا آپ کو۔ تو میں نے رحمان ملک مرحوم کو کہا، میں کہ میں یہاں پہ پاکستان میں بڑی پوزیشن میں بیٹھا ہوں، میری خبروں سے اسٹیٹ ہلتی ہے، حکومت ہلتی ہے، بڑے طاقتور لوگ ہل جاتے ہیں، میں لندن میں آؤں گا، آپ کے ساتھ میرے تعلقات اور طرح کے ہیں، پھر وہاں آ کے آپ کی نوکری کروں گا، چاہے پیسے ہوں گے پاؤنڈ میں ہوں گے، فیملی سیٹل ہو جائے گی، مجھے وارہ نہیں کھاتی، کیونکہ یہاں پہ میرا جو مجھے ایج پاکستان میں ملا ہوا ہے وہ وہاں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ رحمان ملک صاحب، اب یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے ساتھ میرے تعلقات تعطل کا شکار کب ہوتے تھے؟ جب وہ حکومت میں آتے تھے، اور ان کے ساتھ جو تعلقات میرے بحال ہوتے تھے، مکمل ہو جاتے تھے، وہ جب وہ خود شکنجے میں ہوتے تھے۔ جرنلسٹ کو چاہیے بھی یہی کہ حکومت میں کوئی ہے تو تعلقات جرنلزم کے حوالے سے تعلقات جو ہے نا، اس طرح کے تعلقات وارہ نہیں کھاتے، جرنلسٹ کو وارہ نہیں کھاتے، اس نے لحاظ کرنا ہی کرنا۔ اگر آپ نے تعطل کا شکار کر لیا اپنے تعلقات کو، پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی کہہ نہیں سکتا، وہ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ برے وقت میں یہی بندہ تھا جو میرے کام آیا تھا، آج تو میرے اچھے وقت ہیں، میں حکومت میں ہوں، ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے، جو یہ کر رہا ہے کرنے دو اس کو۔ رحمان ملک صاحب آ رہے ہیں واپس 2007 میں بے نظیر بھٹو مرحومہ کے ساتھ، اس وقت این آر او کو چرچا ہو گیا، اچانک این آر او ہو رہا ہے جنرل پرویز مشرف اور بے نظیر بھٹو مرحومہ کے درمیان۔ یہاں نیب میں ایک افسر تھے، بڑے کلیدی آفس عہدے پہ فائز تھے، انہوں نے ایک دن مجھے فون کیا کہ ستار خان رات کو میرے گھر میں مل سکتے ہو؟ فون کسی اور کا تھا، ان کا فون استعمال کیا، مجھے فون کیا، میں کہا آ جائیں گے۔ میں چلا گیا ان کی طرف، انہوں نے میرے سامنے آئل فار فوڈ ریفرنس میرے سامنے رکھا، ڈاکومنٹس رکھے، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ریفرنس تھا جو تیار تھا، یہ ریفرنس احتساب عدالت میں ہم نے پیش کرنا تھا، جمع کرانا تھا، اس میں بے نظیر بھٹو مرحومہ، رحمان ملک مرحوم اور بے نظیر بھٹو کے بہنوئی، یہ 3 ملزم ہیں اس میں، اور یہ ڈاکومنٹس ہیں۔ میں کہا پھر کیا ہوا؟ کہندا جی اوپر سے آرڈر آیا، اوپر سے مطلب جنرل پرویز مشرف، آرڈر آیا ریفرنس روک لیا جائے، وہ بھی جمع نہیں کرایا گیا تھا، روک لیا جائے۔ ہم نے اتنی محنت کی ہے یہ سب چیزیں اکٹھے کرتے ہوئے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب ڈاکومنٹس اکٹھے کیے جائیں تو کتنی محنت لگتی ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ میں کہا اچھا، میں نے ڈاکومنٹ اٹھایا۔ اب رپورٹر کے لیے رجسٹ کرنا اس چیز کو کہ حقائق پہ مبنی چیزیں سامنے پڑی، بہت بڑی چیز ہے، تو کیسے رجسٹ کرے گا اس کو؟ اگر تو ہیر سے ہو نا، کسی نے آپ کے کان میں بات ڈالی تو آپ کہتے ہیں جناب جب تک دستاویزات نہیں ملیں گے میں نہیں کروں گا۔ میں نے جا کے ان ریفرنس کو مکمل طور پہ پڑھا اور ڈاکومنٹس کو پڑھا، کچھ 6 7 8 دن لگ گئے مجھے پڑھتے ہوئے، پھر میں نے رپورٹ تیار کی، رپورٹ پھر میں نے دی، وہ فرنٹ پیج پہ 4 5 6 کالمی چھپ گئی، اس کا بڑا شور مچ گیا کہ جی ریفرنس تھا جو نیب نے روک لیا ہے، جو جنرل پرویز مشرف نے روک لیا ہے، این آر او کی تو خبریں چل رہی تھیں، انہوں نے کہا یہ اس کے تحت ہوا۔ اب مجھے ایک ہی تھا کھٹکا کہ رحمان ملک مرحوم کا فون آئے گا، ستار بھائی یہ کیا آپ نے؟ بالآخر فون آ گیا۔ اب مجھے پتا تھا کہ یہ، بہرحال میں نے فون اٹینڈ کیا تو رحمان ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ستار بھائی وہ ہم لوگ آ رہے ہیں لندن سے دبئی اور پاکستان، بے نظیر بھٹو مرحومہ، یہ تاریخی سفر ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی ہوگا، پاکستان کا میڈیا بھی ہوگا، تو میں آپ کو ریٹرن ٹکٹ بھیج رہا ہوں، آپ بھی اس تاریخی سفر میں سفر کریں۔ تو میں نے کہا رحمان ملک صاحب جنگ کا نمائندے وہاں موجود ہیں لندن میں، دی نیوز کے نمائندے لندن میں موجود ہیں، جیو کے نمائندے لندن میں موجود ہیں، میں کیسے آپ کو کہہ دوں کہ جی میں آ رہا ہوں؟ اگر میں کسی ایسے ادارے میں کام کرتا جہاں کا نمائندہ لندن میں نہ ہوتا تو میں یہ موقع جانے دیتا اپنے ہاتھ میں، تاریخی سفر تھا۔ اب میں نے کہا کہ خبر چھپی ہوئی ہے، رحمان ملک صاحب مجھے کچھ اور کہہ رہے ہیں، مجھے یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور کریں گے۔ بالآخر رحمان ملک مرحوم صاحب نے بات کی کہ انہوں نے کہا خان صاحب آپ کی جو خبر تھی آئل فار فوڈ ریفرنس کے حوالے سے، ایک بات کی جو مجھے آج تک یاد ہے،
انہوں نے کہا کہ میں نے بے نظیر بھٹو مرحوما سے آپ کا ذکر کیا تھا کہ یہ ستار خان ہے جو پولیٹیکل رپورٹنگ نہیں کرتا، وہ ایف آئی اے، سی بی آر، کسٹم، انکم ٹیکس، پولیس اور ان چیزوں میں پڑا ہوتا ہے، وہ ڈاکومنٹ نکالتا، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کو رپورٹ نہیں کرتا۔ اس بندے نے میری بڑی مدد کی ہے، کہتے میں نے ساری خبریں جو آپ کی چھپی ہوئی تھیں میں ان کے سامنے رکھی۔ جب یہ خبر چھپی ہے تو محترمہ بے نظیر بھٹو مرحوما نے کہتے ہیں مجھے بلایا اور میرے سامنے وہ رپورٹ رکھ دی کہ رحمان ملک صاحب یہ دیکھیں آپ کے دوست نے کیا کیا ہے، بڑا آپ کا اچھا دوست ہے۔ طنزاً سارکاسٹک سٹائر ہو کے بات ہوئی تھی۔ کہتا ہے ستار بھائی بتاؤ میں کیا جواب دے سکتا ہوں، میں تو شرمندہ کھڑا تھا۔ بہرحال میں نے کہا دیکھیں رحمان ملک صاحب حکومت آپ کی آ رہی ہے، پتہ چل رہا ہے این آر او آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ واپس آ رہے ہیں، حکومت آپ کی ہے۔ اب جب آپ کی حکومت آنے والی ہے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، آپ بہت قریب ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے، بہت قریب تھے، چیف سیکیورٹی بھی وہی تھے اور بہت سارے معاملوں میں بہت قریب تھے۔ میں کہا آپ کی تو حکومت آ رہی ہے، آپ ایک امپورٹنٹ سلاٹ میں بیٹھے ہوں گے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ جو کہنا ٹھیک ہے بس۔ یہ بات تھی رحمان ملک مرحوم میں، ایک میں نے چیز دیکھی تھی، وہ گلہ نہیں کرتے تھے، کم از کم میرے تک میرا جو تجربہ تھا وہ یہ تھا، وہ گلہ کرتے ہی نہیں تھے۔ کچھ بھی کر جاؤ، 93 96 میں جب ان کا دور تھا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کا، تو میں نے ایسی خبریں بھی دی تھیں جس کا فائدہ نواز شریف کو ہوتا تھا، نواز شریف خاندان کو ہوتا تھا۔ ایک دو دفعہ تو شہباز شریف صاحب اس وقت کسی عہدے پہ نہیں، اپوزیشن میں تھے، شہباز شریف صاحب کا فون آیا، اور ایک دفعہ حمزہ شہباز جو وہ پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کا فون آیا، شکریہ ادا کر رہے تھے۔ میں نے کہا شکریہ کیا ادا کرنا ہے، یہ ڈاکومنٹس ہوں گے، آپ کا وقت آئے گا تو پھر اب میں دیکھوں گا کس طرح سے آپ میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کا دور ہے ہی نہیں، یہ رحمان ملک صاحب کا دور ہے، پیپلز پارٹی کا دور ہے، بے نظیر بھٹو کا دور ہے، اور کوئی ایسی چیزیں ملیں گی تو میں تو کروں گا۔ اور پھر میں نے وہ کیا 97 سے 99 تک۔ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، رحمان ملک اندر تھے، اور نواز شریف صاحب کی حکومت میں ایف آئی اے جو کیسز بناتی تھی میں ان کے ساتھ وہی کرتا تھا جو 93 سے 96 کے دوران جب ایف آئی اے رحمان ملک صاحب کے کنٹرول میں تھے اور نواز شریف اپوزیشن میں تھے۔ تو میں نواز شریف کے خلاف بننے والے کیسوں کا پوسٹ مارٹم اسی طرح کیا جس طرح رحمان ملک صاحب پہ بننے والے کیسز کا پوسٹ مارٹم میں نے کیا تھا۔ گلہ نہیں کرتے تھے۔ یہ بڑی میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم جرنلسٹ ہیں، میڈیا پرسن ہیں، اینکر پرسن ہیں، ہم سے کسی کو تکلیف ہوگی کم از کم برا بلا تو ہمیں کہے گا، ہمارے سامنے نہ کہے پیچھے تو کہے گا۔ رحمان ملک میں نے دیکھا تھا، رحمان ملک مرحوم میں نے دیکھا تھا کہ گلہ نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی۔ بڑی سے بڑی چیز آپ کر جاتے تھے، وہ کسی اور طریقے سے مل رہے ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے اس کو پتہ ہی نہیں چلا، سب پتہ ہوتا تھا۔ اب اس طرح کی شخصیت، اور یہ بات کہ جب وہ سیاست میں نہیں بھی آئے تھے، ایک بڑا ہی اہم ملک ہے، میں اس کا نام نہیں لے رہا، بڑا ہی اہم ملک تھا، بے نظیر کا دورہ تھا، بے نظیر بھٹو مرحوما کا دورہ تھا اس ملک کا۔ ایڈوانس ٹیم میں کون تھے؟ رحمان ملک صاحب۔ وہاں اسٹیٹ ڈنر تھا، اسٹیٹ ڈنر میں اس انتہائی اہم ملک کے انتہائی اہم انتظامیہ کے عہدے دار، وہ جو بے نظیر بھٹو مرحوما کے ساتھ جو وفد گیا تھا، وفد آپ کو پتہ میں تو نہیں جا سکتا، آپ تو نہیں جا سکتے، وفد تو وہ ہائی پاورڈ وفد گیا تھا۔ وہ تعارف کون کروا رہے تھے؟ رحمان ملک صاحب۔ کن سے؟ اس ملک کی انتظامیہ کے اہم عہدے داروں سے، اور وہ جو اہم عہدے دار تھے وہ رحمان ملک صاحب کو ہائے ملک، ہائے ملک، ہائے ملک۔ وفد کی آنکھیں کھل گئی، بے نظیر بھٹو مرحوما وزیر اعظم کا وفد ہے، ان کی آنکھیں کھل گئی کہ رحمان ملک تو اس ملک میں بھی چھایا ہوا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہوتی تھی جو ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ بہت سارے حوالوں میں کنٹروورسی بھی جنریٹ ہوئی رحمان ملک کے حوالے سے، میں کبھی اس کنٹروورسی کا حصہ نہیں بنا، ان فیور اور اگینسٹ، لیکن جو چیز میرے پاس ڈاکومنٹس میں آتی تھی وہ میں کر جاتا، چاہے وہ رحمان ملک مرحوم کے خلاف ہو یا ان کے حق میں ہو۔ گلہ کبھی نہیں کیا۔ یہ ایک جرنلسٹ کہتا ہے کہ گلہ کبھی نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس بندہ پتہ نہیں کتنی ڈیپتھ ہوگی، پتہ نہیں کس مزاج کا وہ ہوگا، کہ جس ایک ہی اس بات نے مجھے ہمیشہ رکھا کہ دیکھو رحمان ملک گلہ نہیں کرتا، مشکل سے مشکل چیز آئے تھے، گلہ نہیں کرنا اس بندے نے۔ لیکن جس جگہ پہ رحمان ملک مرحوم جا چکے ہوئے تھے، چاہے وہ سرکاری سطح پہ ایف آئی اے میں ہو کہ ایف آئی اے کا ڈی جی نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے، تو بات کیا چل رہی ہے مختلف کوارٹرز میں کہ یہ جو ڈی جی لگوایا ہے یہ رحمان ملک صاحب نے لگوایا ہے۔ سی بی آر میں ممبر کسٹم، سی بی آر کا تو تعلق ہی نہیں تھا جو ایف بی آر ہے،
آج کل کی ایف بی آر اس وقت کی سی بی آر تھی. اس کا تو ایف آئی اے سے کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن سی بی آر میں ممبر کسٹم اور ممبر انکم ٹیکس کی پوسٹوں پہ بھی انفلوئنس تھا رحمان ملک مرحوم کا. یہ خود مجھ سے ممبر کسٹم نے شیئر کیا تھا کہ جناب میرا نوٹیفیکیشن ہونے ہی والا تھا, رحمان ملک صاحب بیچ میں آ گئے. اور بے نظیر بھٹو مرحومہ اور جنرل نصیر اللہ بابر تھے جو انٹیریئر منسٹر تھے, ان کا جی یہ ان کے رحمان ملک کے بغیر تو وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے. اس طرح کی وہ شخصیت تھی. اس کے بعد جب پالیٹکس میں آئے تو پالیٹکس میں کئی پیپلز پارٹی کے پرانے جو رہنما تھے وہ اتنے بے نظیر بھٹو مرحومہ کے قریب نہیں تھے جتنے رحمان ملک صاحب تھے. یہ تھا بہت سارے لوگوں کو گلا تھا, پیپلز پارٹی کے سینئر جو رہنما تھے ان کو بھی گلا تھا کہ یہ کل کا بندہ ہے, سرکاری ملازم ہے, یہ آ کے تو اب محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ ہمیں پتہ نہیں کتنے دنوں بعد بلاتی ہے, ان کو ہر 10 منٹ بعد بلا رہی ہوتی. یہ ایک چیزیں تھیں جو اس مرحوم میں تھیں. لیکن مرنے کے بعد, رحلت فرمانے کے بعد, فوت ہونے کے بعد بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کا ذکر کیا جائے. ایک آدھا دن ہوتا ہے جس میں وہ جگہ خالی نہیں ہوتی, اس کو پر کرنا ہوتا, بس وہ ہوتا ہے. کنڈولنس میسیجز پرائم منسٹر بھی کہہ رہا, صدر بھی کہہ رہا, پارٹی کا سربراہ بھی کہہ رہا, چیئرمین بھی کہہ رہا, مخالف جماعتوں کے جو لیڈر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, لیکن وہ ایک آدھا دن ہوتا ہے. اس طرح سے اس کو ایکسپلور نہیں کیا جاتا کہ وہ بندہ کس طرح کا تھا. کنٹروورسی بھی تھی لیکن کمالات بھی تھے. کمالات اس طرح کے تھے کہ ایف آئی اے میں میرے خیال میں جس طرح کا دماغ رحمان ملک نے پایا تھا وہ اس طرح کا تھا کہ میں اڈیالہ جیل میں ان سے بات کر رہا تھا کہ جناب رحمان ملک صاحب آپ نے نواز شریف خاندان کے متعلق بہت ساری انکوائریاں تھیں, ادھوری ہو گئی ہیں, دفن ہو رہی ہیں. مجھے ایک بات کی رحمان ملک مرحوم نے, انہوں نے کہا ستار خان کچھ عرصے کی بات ہے, پوری دنیا میں شور ہوگا میری انکوائریز کا. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کہہ رحمان ملک صاحب کوئی بڑک مار رہے ہیں, اٹھو مار رہے ہیں, اندر ہیں اڈیالہ جیل, ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا, نہ ان کے دوبارہ جا کے ایف آئی اے میں اتنی سینئر پوزیشن میں لگنا, اس کا تو فی الحال کوئی امکان نہیں. کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے کیا پتا تھا کہ جو ہی لندن جائیں گے, لندن کا ایک اخبار ہے, اس اخبار میں وہ رپورٹ آیا تھی. وہ رپورٹ کیا رپورٹ تھی, وہ نواز شریف صاحب شریف خاندان کے بارے میں, لندن فلیٹس کے بارے میں, پتہ نہیں کس کس کے بارے میں رپورٹ تھی. سینکڑوں صفحات پر مشتمل وہ رپورٹ تھی. وہ چھپی ہے وہاں پر. اور اس وقت میں 1997 کی بات کر رہا ہوں, اس وقت 18 ایم این اے تھے پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی میں, صرف 18 جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ تھے, 18 ایم. اور دوسری طرف جو نواز شریف صاحب کی نون لیگ تھی اس کو 137 ایم این ایز ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہو کے آئے تھے. اس میں خواتین کی نشستیں اور جو اقلیت نشستیں ہوتی ہیں اس کو میں نہیں گن رہا, وہ ڈائریکٹلی جو جیت کے آئے تھے. میں اس کی بات 18 نشستوں والے قومی اسمبلی میں اس رپورٹ نے پیپلز پارٹی میں جان ڈال دی تھی. اور دن پیپل پارٹی نے پارلیمنٹ میں اٹھایا ہوتا تھا کہ یہ وہ رپورٹ ہے, فلانی رپورٹ ہے, یہ رپورٹ ہے, یہ رحمان ملک کی رپورٹ ہے. رحمان ملک صاحب نے ایک اور کام کیا تھا کہ یہ جو رحمان ملک صاحب کی رپورٹ تھی وہ انہوں نے اس وقت کے جو صدر تھے رفیق تارڑ صاحب, ان کے دفتر میں سرکاری طور پہ ریسیو کروا لی. اور پھر انہوں نے سارا ڈائری نمبر یہ ہے, یہ صدر کو میں بھیج چکا ہوں. اب صدر سے امید ہے کہ صدر صاحب جو ہے نا رفیق تارڑ صاحب وہ کچھ نہ کچھ کریں گے. اب رفیق تارڑ صاحب صدر مملکت جو اس وقت تھے وہ کیا کرتے ہیں, وہ تو خود ہو رہے تھے اپنے دفتر میں. انہوں نے پوچھا ضرور ہے کہ یار ریسیو کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ کیا چیز ریسیو کر رہے ہو. یہ تو وہ چیز ہے جو آج کے دور کا سب سے طاقتور ترین, سیاسی طور پہ سب سے طاقتور ترین وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ہے. یہ اب ان کا کمال تھا. وہ کیسے کرتے تھے, ڈاکومنٹس کیسے اکٹھے کرتے تھے. کچھ ایسے کام تھے جو ڈاکومنٹ دستاویزات پہ مشتمل تھے. کبھی کبھار مجھے فون آتا تھا, یہ فلانا کوئی صاحب آ رہا ہے, میں اس کو نہیں جانتا تھا, یہ فلانے کاغذ ستار خان صاحب ڈاکومنٹس ہیں, دستاویزات ہیں, آپ کے پاس ہوں گے. میں کہا ہاں, جو ہوتے تھے میں کہتا تھا ہاں ہے, یہ اس کو دے دینا. میں دیتا تھا. پتہ نہیں کس کس کو انہوں نے فون کیا ہوگا, کس کس سے انہوں نے دستاویزات منگوائے ہوں گے, کس قسم کے دستاویزات منگوائے ہوں گے, یہ نہیں پتا تھا. جب وہ رپورٹ آئی تو میں نے کہا یار یہ تو وہی بندہ کر سکتا ہے جو آرکیٹیکٹ ہو, جس کو سٹرکچر کرنا آتا ہو, جس کو کنسٹرکٹ کرنا آتا ہو کہ ڈاکومنٹس کو لنک کیسے کیا جاتا ہے, کہ یہ جو میں نے ڈاکومنٹ دیے تھے اس کو کیسے لنک کیا ہے. باقی چیزوں کا مجھے بالکل نہیں پتا تھا. باقی ڈاکومنٹس کے حصے, دستاویزات پتہ نہیں کس کس سے کس کس طریقے سے حاصل کیے ہوں. یہ ان کا کمال تھا.
جیسے واقعی میرے جیسا بندہ بھی ہوتا تھا کہ یار یہ کمال ہے، جس طرح سے کنسٹرکٹ کیا، جس طرح سے اسٹرکچر کیا، یہ تو آرکیٹیکٹ ہی کر سکتا ہے۔ آرکیٹیکٹ کون؟ جو انویسٹیگیشن کا آرکیٹیکٹ ہو، اس طرح کا کام۔ اب وہ الگ بات ہے کہ جب پاناما پیپرز آئے تو تب جا کے ایک خاص حوالے سے لوگوں نے کہا کہ لندن کے فلیٹس جو ہیں وہ نواز شریف کا پاناما پیپر میں آ گیا، نیسکو اور نیلسن کا ذکر آ گیا، بینیفیشل اونر کون ہے، فلانا کون ہے، فلانا کون ہے۔ لیکن وہ پہلے رحمان ملک نے کیا تھا، کمپلیٹ نہیں کیا تھا، منی ٹریل اس میں بھی نہیں تھی۔ میں تو منی ٹریل کے پیچھے تھا کہ منی ٹریل جس دن مل جائے گی اس دن یہ کام پورا ہوگا، لیکن یہ انہوں نے کیا تھا، اور دفتر سے باہر رہ کے پرائیویٹلی کیا تھا، لندن میں رہ کے کیا تھا۔ لندن میں رہ کے ڈاکومنٹس کو اکٹھا کرنا، سارا کچھ کرنا، یہ انتہائی مشکل ترین کام ہے ڈاکومنٹس کے بارے سے۔ ویسے تو آپ لندن بیٹھ کے کسی بھی ملک میں بیٹھ کے کسی کے بارے میں کوئی بات بھی چھوڑ سکتے ہیں، جو آج کل ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔